علم کا یہ منتہا ہے۔ اس کو اگر ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ۔ تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئیں، اتنا اثر تھا اس بات کا۔ تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عم الرسول ہیں، اجازت دے دیں۔ تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کشمکش میں تھے، تو دیوار کی طرف منہ کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشرک رسول اللہ بکذا، اما بشرک رسول اللہ بکذا، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ تو آنسو خشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک تھا جب میں کافر تھا، اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان لایا، اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیا کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا۔ اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا، اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر۔ یہ دعا میں روز مانگتا، روز مانگتا، اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہتے کہتے روح پرواز کر کے۔ تو میرے عزیزو، آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں، ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں۔
اللہ کو پا لینے کی جستجو نہ ختم ہونے والا سفر ہے. چونکہ اللہ کی حد، میں گاؤں سے چلا فیصل آباد 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا، منزل آ گئی. لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں. جتنا اس کو پاؤ گے اتنا کھویا ہوا محسوس کرو گے، انتہائی کوئی. یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا. تو میری گزارش ہے، اپنے ذات، اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو، اپنے اعمال پہ نظر رکھو، عبادت کا ذوق پیدا کرو، قرآن کا ذوق پیدا کرو. میں کتنی تکلیف میں ہوں. اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں، لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں 50 60 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا، کہ میری اب بھی پڑھتا ہوں. آج وہاں سے چل کے یہاں میرے 50 نفل نہیں قضا ہوئے، کہ یہ میری ضرورت ہے. کہ وسجد وقترب، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے. وسجد وقترب، نماز پڑھ اور اللہ کے قریب ہو جائے. زبان پہ نظر ہو، آنکھوں پہ نظر ہو، کانوں پہ نظر ہو. اور اس میں سارے دین کے کام خیر کے ہیں، لیکن میرے عزیزو، ہم اخریت للناس ہیں. ساری کمیوں کے باوجود تبلیغ کی ابھی بھی بننے کے لیے بہترین راستہ ہے. چھٹیوں میں آپ اپنا چلہ قضا نہ کیا کر. مجھے تکلیف ہوتی، کیونکہ میرا جگر دل چیر کے دیکھو تو تبلیغ کے سوا کچھ نہیں. میں عملی طور پر نہیں جا سکتا، لیکن یہاں اس مبارک محنت کے سوا اور کچھ نہیں. میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں، آپ کی کیفیات بچوں کی طرف منتقل ہوں گی. جب آپ کے اندر سے تبلیغ کی عظمت نکلے گی تو آگے کیسے منتقل ہوگی؟ کتنے مشائخ آئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا. کتنے خیر کے کام ہوئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا. بنو امیہ کے حکام ظالم تھے، لیکن دعوت کی وجہ سے دین تو پھیلتا رہا. ولید بن عبد الملک کان جباراً، جو اس کے بارے میں لکھا ہے ابن کثیر نے، کان جباراً، معمولی باتوں پہ گردنیں اڑا دیتا تھا. سب سے زیادہ اسلام اس کی زندگی میں پھیلا. اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا ہے. عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجزائر کو فتح کیا اور مراکش کو فتح کیا. تونس حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا. عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تونس کو فتح کیا تھا. تو ادھر یزید بیٹھا ہوا ہے، لیکن دعوت میں نکلنے والے تو مخلص تھے. تو میں تھا مسجد میں، تو میرے پاس 2 جماعتیں آئیں پٹھانوں کی، پیدل چل رہی سال کی، کہ جی 6 تاریخ کو ہمارا جوڑ ہے، آپ تشریف لائیں. میں کہا یار میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں، اگلے جوڑ میں آ جاؤں گا. کوئی تحریک، کوئی پیر، کوئی بزرگ اپنے مریدوں کو یہاں تک نہیں لا سکا کہ سال کے لیے پیدل چلے جائیں. تو آپ میری اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو. میں ان عمر کے آخری حصے میں ہوں، آپ لوگ ابتدائی حصے میں ہیں. تو اس مبارک محنت کو اپنی ترجیحات میں رکھو، ترجیحات میں رکھو. میں نے کبھی چلہ نہیں قضا کیا تھا. ایک آدھ چلہ میرا بیماری کی وجہ سے قضا ہوا، اور اب 4-5 چلے سر درد اور کچھ اور عوارض لاحق ہو گئے. ورنہ میں جو بھی ہوتا تھا میں چلہ نہیں چھوڑتا تھا، کہ میری ضرورت مجھے کرنا ہے. عام انسانوں کی طرح زندگی گزارو اور اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے چلو. تو
انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا، اللہ آپ کو بلندیاں دے گا۔ ہماری تو شام ہونے والی ہے، آپ لوگوں کی سویر ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنو، ہماری قبروں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنو۔ اور میں مدارس ایک خاص مقصد کے تحت میں نے مدارس بنائے، نہ کوئی کمی ہے مدارس کی، علماء کی کوئی کمی ہے؟ ایک اخلاق والی نسل تیار، ایک قرآن سے شغف والی نسل تیار، عربیت ان کا خاصہ ہو، قرآن ہو، سیرت ہو، عربیت ہو، اور اچھے اخلاق ہو، اور تبلیغ کا جذبہ، دنیا میں پھرنے کا جذبہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو، آج میں نے جب شروع کیا تھا تو اتنی تنقید سنی، گالیاں تک، اور اب رائمنڈ میں اعلان ہوتا ہے حسنین کے علماء کی طرح۔ یہ میرے لیے شرف ہے، حسنین کے علماء کی طرح، کتنی بڑی میرے لیے یہ اعلیٰ درجے کی بات آپ سب کے لیے۔ تو اس لیے بچوں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلو، چھٹیوں کا چلہ قضا نہ کرو۔ مولانا احسان صاحب ایک دفعہ چھٹیوں میں چلے گئے ساؤتھ افریقہ، وہاں شیخ اب مولانا زکریا صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے چھٹیاں ان کے پاس گزاری، واپس آ کے چلہ لگایا، واپس آ کے چلہ لگایا۔ میں رائمنڈ میں اس وقت پڑھتا تھا، انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا۔ تو اپنے بننے کے اسباب میں سستی نہ کرو،